الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم واجبات طریقت کا بیان چل رہا تھا۔ ایک ہوتے ہیں واجبات شریعت اور ایک ہوتے ہیں واجبات طریقت۔ واجبات طریقت میں سے ایک چیز مجاہدہ نفس بھی ہے۔ نفس کا مجاہدہ، نفس کا مجاہدہ کیا ہے؟ نفس کو مشقت میں ڈالنا، نفس کی مخالفت کرنا، نفس کی بات نہ ماننا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء، ہر بندے کا نفس اسے برائی کا حکم کرتا ہے۔ ہر بندے کا نفس یہ چاہتا ہے کہ گناہ کا کام ہو، دنیا کی فانی لذتیں ہوں، آزادی ہو، آخرت کے لیے اور اللہ کے لیے کوئی محنت مشقت نہ کرنی پڑے۔ اس لیے اس کی مخالفت کرنا اور اس کی بات نہ ماننا، یہ ہے مجاہدہ نفس۔ واجبات طریقت میں سے ایک یہ مجاہدہ بھی ہے۔ سالک کو چاہیے کہ اپنے نفس کو بے لگام نہ چھوڑے، آزاد نہ چھوڑے، بلکہ اسے لگام ڈالے، اس کی مخالفت کرے۔ اب مخالفت برائے مخالفت بھی نہ کہ بس نفس جو کہے گا اس کے خلاف کرنا ہے۔ ہمارے سلسلے میں یہ مجاہدہ بہت زیادہ نہیں ہے، اگرچہ بعض سلسلوں میں اس حد تک بھی مجاہدہ کرایا گیا کہ دل چاہ رہا ہے کہ ٹھنڈا پانی پئیں تو نہیں پینا، کہ نفس کی چاہت کو پورا کریں گے تو نفس پلے گا۔ دل چاہ رہا ہے کہ ٹھنڈی جگہ پہ بیٹھیں تو نہیں بیٹھنا، نفس کی چاہت کو پورا کریں گے تو نفس پلے گا۔ اگرچہ بعض سلسلوں میں اس طرح بھی مجاہدہ کروایا گیا، لیکن ہمارے سلسلے میں اتنا مجاہدہ نہیں ہے۔ ہمارے سلسلے میں صرف اتنا مجاہدہ ہے کہ نفس کو شریعت سنت کے مطابق کر دو، اس کو لگام ڈال کے شریعت سنت کے اوپر چلاؤ،
چنانچہ سنت اور شریعت کی پابندی کرنا یہی ہمارے سلسلے کا مجاہدہ ہے۔ پہلے سلسلوں والے کہتے تھے اگر آپ کو شہوانی خیالات اور گناہ بہت تنگ کرتے ہیں تو مسلسل روزہ رکھو۔ ہمارے سلسلے کے بزرگ اتنا زیادہ روزہ نہیں رکھواتے، وہ کہتے بس صوم داؤدی، ایک دن روزہ ایک دن افطار، یہ کر لو۔ یہ بھی نہیں کر سکتے ہفتے میں 2 روزے رکھ لو، یہ بھی سنت۔ وہ بھی نہیں کر سکتے مہینے میں 3 روزے رکھ لو، اس سے بھی تمہیں تقویٰ نصیب ہو جائے۔ تو ہمارا جو مجاہدہ ہے وہ سنت پہ عمل کرنا ہے۔ بس سنت پہ عمل کریں گے تو نفس ٹھیک ہو جائے گا، اس میں برکت ہے، اس میں تاثیر زیادہ ہے۔ تو نفس کا ہم نے مجاہدہ کرنا ہے، لیکن شریعت سنت کے مطابق کرنا ہے تاکہ ہمارا یہ نفس ٹھیک ہو جائے۔ یہ نفس جو ہے یہ بڑا مکار دشمن ہے۔ کچھ دشمن تو ہمارے باہر ہیں، لیکن یہ نفس ایسا عجیب دشمن ہے جو ہمارے اندر ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پورے طریقے اسلام میں جب بھی کہیں مسلمانوں کو نقصان ہوا تو عام طور پہ اندر کے دشمنوں سے ہوا، جو دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والے ہوتے ہیں ان سے نقصان ہوا۔ گھر کے لوگوں سے نقصان ہوا۔ اس سے پتہ چلا کہ باہر کا دشمن اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا یہ اندر کا دشمن خطرناک ہے۔ یہ ہمارا نفس خطرناک ہے۔ چنانچہ ابلیس، اس نے سجدہ نہ کیا، مردود ہو گیا۔ اس سے یہ گناہ کس نے کروایا تھا؟ اس کے علاوہ تو کوئی شیطان نہیں تھا کہ شیطان کو بھی کسی شیطان نے بہکایا ہو۔ چنانچہ اس کا اپنا دشمن اندر تھا، نفس۔ نفس نہیں چاہتا تھا کہ میں آدم علیہ السلام کو سجدہ کروں۔ تو زیادہ تر گناہ ہم اپنے نفس کی وجہ سے کرتے ہیں۔ شیطان کو تو ویسے ہی بدنام کر دیا۔ اصل دشمن ہمارے اندر ہے۔ قابیل کو حابیل کے قتل کرنے پر جو مجبور کیا تو کس نے کیا؟ نفس نے کیا۔ شہوات کی وجہ سے نفس نے ان کو اس بات پر برانگیختہ کیا، مجبور کیا کہ قتل کر دیا جائے۔ تو یہ اندر کا دشمن جو ہے اس سے محتاط رہنا چاہیے، اس کی نگرانی کرنی چاہیے، کہیں نقصان نہ پہنچائے، اس پر نظر رکھنی چاہیے۔ اب نفس کیا ہے؟ نفس جو ہے انسان کے جی کا نام ہے، جی کا نام۔ کہتے نا جی قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ کہتے جی نہیں چاہتا۔ بھئی گناہ سے کیوں نہیں بچتے؟ میرا جی چاہتا ہے کہ یہ کام کرتا رہوں، فلاں گناہ کرتا رہوں، جی چاہتا ہے یہ کرتا ہوں۔ بھئی مجلس ذکر میں کیوں نہیں آتے؟ جی بس کوشش کرتے ہیں مگر جی نہیں چاہتا۔ یہ جو جی صاحب ہے نا، یہ جی صاحب، یہ ہمارے دشمن ہیں۔ ان جی صاحب کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ان کی مثال چھوٹے بچے کی سی ہے۔ جیسے چھوٹا بچہ ضد کرتا ہے مجھے فلاں چیز دے دو، وہ چیز نقصان دہ ہوتی ہے، ماں باپ نہیں دیتے، تو وہ ضد کرتا ہے، لیکن جب ماں باپ ڈٹ جاتے ہیں کہ نہیں دینا، جو مرضی کرو، تو تھوڑی دیر رو کر وہ خود ہی خاموش ہو جاتا ہے۔
چیز دے دی جائے تو اس کی عادت خراب ہوتی ہے، آئندہ بھی وہ یہ سوچتا ہے تھوڑا سا روؤں گا، شور شرابہ کروں گا، پھر مل جائے گا، تو دوبارہ اس امید پر وہ زیادہ روتا ہے تاکہ مجھے وہ چیز مل جائے جو میں مانگ رہا ہوں۔ بالکل اسی طرح نفس کی خواہش اگر پوری کریں گے تو یہ پلے گا، بڑھے گا، پہلوان ہو جائے گا، اور آئندہ کے لیے اس کے اندر قوت زیادہ آ جائے گی گناہ کرانے کی۔ اور اگر شروع سے ہی ہم اس کی مخالفت کریں گے، اس کی بات نہیں مانیں گے، تو یہ پھر کمزور ہوگا، یہ سمجھ جائے گا، یہ جی صاحب سمجھ جائیں گے کہ میری ماننی تو ہے نہیں، انہوں نے میری مانی تو جاتی نہیں ہے، بس یہ تقاضا کرنا فضول ہے۔ اس لیے پہلے قدم پر ہی گناہ کا خیال دل میں آئے، گناہ کی چاہت آئے، خواہش آئے، نفی کر دینی چاہیے۔ جو بھی ہو اللہ کو تو ناراض نہیں کر سکتے۔ اپنے جی کے سامنے ڈٹ جانا، مضبوط دیوار بن جانا اور اس کی مخالفت کرنا، یہ ہے مجاہدہ نفس۔ تو ایک سالک بندے کو لاپرواہ نہیں رہنا چاہیے، غفلت میں نہیں رہنا چاہیے، بیدار زندگی گزارنی چاہیے اور اپنے اس جی سے محتاط رہنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جو جی میں آیا کر لیا، جو جی میں آیا کھا لیا، جو جی میں آیا پی لیا، جو جی میں آیا بول دیا، جو جی میں آیا ادھر چل پڑا۔ نہیں، دیکھنا ہے کہ جی میں کیا آ رہا ہے۔ اگر اچھا کام آ رہا ہے تو بہت خوشی کی بات، اور اگر ایسا کام آ رہا ہے کہ جس سے اللہ ناراض ہوں گے تو پھر جی کی نہیں ماننی۔ یہ ہے مجاہدہ نفس۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے مشائخ نے مجاہدہ نفس کے اندر 4 چیزیں بتائی ہیں۔ سب سے پہلی چیز بتائی قلت طعام۔ جی تو چاہتا ہے اچھے اچھے کھانے انسان کھاتا ہی رہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ انسان اگر لذیذ کھانوں کا خوگر بن جائے گا تو اسے روحانی لذات کا تو پتہ نہیں چلے گا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں ظاہر کی ساری لذات سے واقف ہیں۔ فیصل آباد کے اندر کون کون سے بڑے ہوٹل ہیں، کون کون سی جگہ ہیں جہاں اچھا کھانا ملتا ہے، انہیں سب کچھ پتہ ہے، اور ہر ہوٹل کا ہر کھانا پتہ ہے۔ پیزا کہاں اچھا ملتا ہے، فش کہاں اچھی ملتی ہے، بریانی کہاں اچھی ملتی، ہر چیز کے ذائقے کا پتہ ہے، لیکن انہیں سجدے کے ذائقے کا پتہ نہیں، ذکر کے ذائقے کا پتہ نہیں، قرآن کے ذائقے کا پتہ نہیں، نماز کے ذائقے کا پتہ نہیں۔ یہ ہے نفس کے پیچھے چلنا۔ نفسانی لذات کو تو حاصل کیا مگر روحانی لذات سے ناواقف رہے۔ اس طرح سے انسان کو کھانے کا خوگر نہیں بننا چاہیے کہ انسان ہر وقت لذیذ کھانوں کے پیچھے پڑا رہے۔ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ کوئی اچھی اور لذیذ مرغوب چیز عطا کر دیں بغیر تکلف کے تو چاہت کے ساتھ کھانی چاہیے۔ یہی سنت ہے۔ نبی اسلام فرماتے تھے کبھی کبھی بھنا ہوا گوشت سامنے آتا، فرماتے تھے مجھے بڑا پسند ہے، لیکن جب نہیں ملتا تھا تو مہینہ مہینہ فاقے بھی رہتے تھے۔ تو فکر میں نہیں رہنا، یہ ہے قلت طعام، اور یہ ہے کھانے میں نفس کا مجاہدہ۔ اب کھانے میں نفس کا جو مجاہدہ ہے اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسان فرض روزوں کے علاوہ کچھ نفلی روزے رکھے، اپنی اپنی ہمت استطاعت ہے، ہو سکے تو انسان صوم داؤدی رکھے، ایک دن روزہ رکھے، ایک دن افطار کرے، ہو سکے تو صوم محمدی رکھے، ایک دن روزہ رکھے، 2 دن افطار کرے، اور ہو سکے تو ہفتے میں 2 روزے رکھے، پیر اور جمعرات کا۔ یہ بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں 3 روزے ایام 20 کے رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو ایک نیکی کرتا ہے اس کو 10 گنا اجر ملتا ہے، تو جو 3 روزے رکھے گا اس کو 30 روزوں کا ثواب ملے گا۔
تو مہینے میں 3 روزے رکھنے والا بھی صائم الدہر بن سکتا ہے. تو مہینے میں اگر 3 دن بھی آپ بھوکا رہنے کی مشق کریں گے نا تو اس سے یہ نفس کا مجاہدہ ہوگا، اور نفس کو جو ہے یہ جو لذیذ کھانوں کی جو رغبت ہوتی ہے یہ چیز اس کی ٹوٹ جائے گی. نفس قابو میں آئے گا کہ جب ہم اسے روکنا چاہیں تو روک سکیں گے، جب کھلانا چاہیں تو کھلا لیں، جب روکنا چاہیں تو روک دیں. یہ نفس انسان کے کنٹرول میں ہونا چاہیے. پھر جب ہم کھانا کھاتے ہیں، پہلے زمانے میں تو کھانے کا بہت مجاہدہ تھا کہ تھوڑا سا کھانا کھاتے تھے اور کئی دنوں تک پھر کچھ نہیں کھاتے تھے. کئی بزرگوں کے واقعات صرف 7 بادام کھاتے تھے، 3 کھجوریں کھاتے تھے، بس اسی پہ گزارا کرتے. کئی مشائخ ستو پھانگتے تھے. لیکن آج کے زمانے میں وہ قوتیں نہیں ہیں، وہ طاقتیں نہیں ہیں، اور خوراک میں بھی وہ طاقت نہیں ہے. اس لیے اب مشائخ نے منع کیا ہے کہ ایسا مجاہدہ نہ کرنا، وگرنہ 2 دن تو مجاہدہ کرو گے، اس کے بعد پھر اسپتال جانا پڑے گا. رشید احمد گنگوئی رحم اللہ کے زمانے میں کوئی سالک تھا، اس نے جو ہے احیاء العلوم پڑھی امام غزالی رحم اللہ، یا تبلیغ دین پڑھی، تو اس میں وہ کھانے کا مجاہدہ ہے کہ ہو سکے تو 40 دن میں صرف 1 دفعہ کھائے. اس اللہ کے بندے نے یہ مجاہدہ شروع کر دیا کہ میں امام غزالی بن جاؤں. تو بعد میں بزرگوں کو پتہ چلا تو ڈانٹا کہ بھائی نہ تو امام غزالی رہے نہ امام غزالی کا زمانہ رہا، تمہیں چاہیے تھا کہ اس زمانے کے غزالی سے پوچھتے میں کتنا مجاہدہ کروں. تو ہر زمانے کا غزالی الگ ہوتا ہے. تو آج کے زمانے میں وہ مجاہدہ ضروری نہیں ہے، بس اتنا کریں کہ کبھی کبھی روزہ رکھ لیں، اس کی عادت بنائیں. کئی دوست ایسے ہوتے ہیں سال میں رمضان کے علاوہ کبھی نفلی روزہ رکھتے ہی نہیں ہیں. یہ بہت غلط بات ہے. سالک کے لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے. سالک کو اس کے علاوہ بھی نفلی روزے کبھی کبھی رکھنے چاہیے، چلے مسلسل نہیں تو اس کی عادت بنانی چاہیے کہ کبھی کبھی انسان جو ہے نفلی روزہ رکھے. اور دوسری چیز یہ کہ انسان جب کھانا کھانے بیٹھے تو اس وقت دیکھے کہ مجھے بھوک ہے کہ نہیں، اشتہا ہے کہ نہیں. جب بھوک ہو تو اس وقت کھانا کھائیں، ابھی بھوک باقی ہو کھانا کھانا چھوڑ دیں. بس اتنا مجاہدہ کریں. اور تیسری بات یہ خیال رکھیں کہ مقوی چیزیں کھائیں. کئی مرتبہ ہم ایسی چیزیں کھاتے ہیں جو کھوکھلی ہوتی ہیں، پیٹ تو بھر جاتا ہے لیکن طاقت کچھ بھی نہیں ملتی. جیسے فارمی مرغوں کی غذا ہوتی ہے، اس طرح ہم فارمی چیزیں کھاتے ہیں، جسم بڑھ جاتا ہے لیکن اندر طاقت نہیں ہوتی. تو کوشش کریں کہ دیسی چیزیں اور مقوی چیزیں کھائیں. اس سے تھوڑا کھائیں گے قوت زیادہ آئے گی، نیکی اور اطاعت، ذکر، مراقبہ، عبادت زیادہ کر سکیں گے. اس چیز کا خیال رکھیں. دوسری چیز جو مجاہدہ نفس میں ہے وہ قلت کلام، کم بولیں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا زیادہ بولنے سے انسان کا جو ہے دل سخت ہوتا ہے، اور زیادہ ہنسنے سے انسان کا دل مردہ ہوتا ہے. تو جتنا باتیں کریں گے اتنا دل سخت ہوگا. حتیٰ کہ انسان جب کسی کو دین کی دعوت بھی دیتا ہے، اب میں بیان کر رہا ہوں، یہ بیان کرنے سے اور دعوت دینے سے بھی انسان کی دل کی جو بیٹری کی چارجنگ ہوتی ہے وہ کم ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ حقیقت ہے. اب آپ موبائل کی بیٹری چارج کرتے ہیں تو کال سنتے ہیں اس پہ تو اس کی بیٹری ختم ہو رہی ہوتی ہے، بعد میں دوبارہ چارج کرنی پڑتی ہے. اس لیے مشائخ نے فرمایا کہ جلوت سے پہلے بھی خلوت کرو تاکہ بیٹری چل جائے، اور جلوت کے بعد بھی خلوت میں جاؤ تاکہ دوبارہ بیٹری چارج ہو جائے. جو مسلسل بولتے ہی رہے گا، خلوت اختیار نہیں کرے گا تو پھر آگے بیٹری چارج نہیں ہوتی. تو جب دین کی دعوت دینے سے بھی انسان کی بیٹری کمزور ہوتی ہے تو دنیا کی گپ شپ سے کمزور نہیں ہوگی.
اس لیے کوشش کرو کہ زبان سے کوئی جملہ کوئی کلام بغیر ضرورت کے نہ نکالو. جتنا جس کا ظرف ہے وہ اتنا ہی خاموش ہے. خاموشی سے انسان کی عقل روشن ہوتی ہے. خاموشی سے انسان کے اوپر جو ہے معارف کھلتے ہیں. خاموشی سے انسان کو روحانی ترقی ملتی ہے. تو خاموشی کے بڑے فائدے ہیں. اس لیے کوشش کریں کہ ضرورت سے زیادہ باتیں نہ ہوں. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زبان ایک دی، کان دو دیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سنو دو اور بولو ایک. اور ہم بولتے چار ہیں، سنتے ایک ہیں. بعض دفعہ مجلس لگی ہوتی ہے تو کسی بندے کو باتیں کرنے کا اتنا شوق ہوتا ہے کہ پوری مجلس میں شروع سے آخر تک وہ کسی دوسرے کو بات ہی نہیں کرنے دیتا. اگر کوئی کر بھی رہا ہے تو اس کی بات نہیں سنتا، اپنی ہی کر رہا ہوتا. تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اس لیے ہم نے زبان کا بھی مجاہدہ کرنا ہے کہ آج کے بعد ہم نے باتیں کم کرنی. کوئی بات پوچھے مقصد کی، اس کا جواب دے دیں. نہ پوچھے تو بس اپنی خاموشی میں اللہ کی یاد میں ڈوبے رہیں. دل دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے رہیں. بس اس سے آپ کو روحانی ترقی ہوگی. تیسری چیز ہے قلت منام، کم سونا. یہ مجاہدہ بھی سالک کو ضروری ہے. اب کتنا کم سوئیں؟ پہلے زمانے میں تو سالکین ساری ساری رات جاگ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے. رات کو کھڑے ہو جاتے تھے نوافل میں. اور قریب کے زمانے میں بھی ایسے سالک گزرے کہ جو لیٹ کے سوتے ہی نہیں تھے. رات کو مراقبے میں بیٹھتے تھے، بیٹھے بیٹھے ان کی نیند جو ہو جاتی تھی وہی نیند ہوتی تھی، لیٹ کے نہیں سوتے تھے. لیکن اب وہ قوتیں نہیں رہی. اب اگر کوئی طالب علم اور سالک رات کو ساری رات جاگے گا تو پھر سارا دن سوئے گا. ایسے نہیں ہو سکتا کہ رات کو بھی جاگے دن کو بھی جاگے. اس لیے جو ہے اب مشائخ نے سہولت کر دی اور سنت بھی یہی ہے، قم اللیل الا قلیلا. رات کو کچھ حصہ آرام کرو، کچھ حصہ جاگو. نصفہ او انقص منہ قلیلا. آدھی رات جاگو یا اس سے بھی کم جاگو یا اس سے تھوڑا زیادہ جاگ لو. جتنی ہمت ہے اتنا جاگو. تو اپنی نیند کو کم کر کے رات کو نیند کے وقت میں عبادت کرنا، یہ ہے نیند کا مجاہدہ. اب رات کو کس کو اٹھنے کو دل چاہتا ہے؟ نیند کا غلبہ ہوتا ہے، دل چاہتا ہے ابھی سوئے رہیں. لیکن جو بندہ ہمت کر کے مجاہدہ کر کے اٹھتا ہے، نیند کو قربان کرتا ہے، وضو بناتا ہے، غسل کرتا ہے اور اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو اس مجاہدے پر اللہ تعالیٰ اسے مشاہدہ عطا کرتا ہے. تو رات کو اٹھنا سالک کے لیے ضروری، نیند کا مجاہدہ ضروری. بس کوشش کریں کہ ہمیشہ ہماری آنکھ نیند کو ترستی رہے. یہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ ہم اتنا سوئیں کہ آنکھیں موٹی ہوں. یہ بہتر ہے کہ آنکھیں نیند کو ترستی رہیں بجائے اس کے کہ ہم اتنا سوئیں کہ سو سو کے ہم بس ہو جائے. تو سالک بندے کی نیند جو ہے پوری نہیں ہوتی کبھی. وہ نیند کے لیے ترستا ہے. جب غلبہ ہوتا ہے نیند کا پھر سوتا ہے. ابھی نیند پوری نہیں ہوتی، پہلے اٹھ جاتا ہے، اٹھنے کا ٹائم ہو جاتا ہے. تو ہماری زندگی ایسے گزرے کہ نیند جو ہے ہماری پوری نہ ہو. زیادہ سے زیادہ سالک کتنی نیند کرے، اس سے متعلق حضرت جی دامت برکاتہم سے پوچھا گیا تو حضرت نے فرمایا آج کے زمانے میں ایک سالک کے لیے 24 گھنٹے میں زیادہ سے زیادہ 6 گھنٹے کی نیند ہے. یعنی 24 کو 4 پر تقسیم کر دیا تو چوتھا حصہ سو لے، 3 حصے جاگے. اگر کوئی سالک 6 گھنٹے سے بھی زیادہ سوتا ہے تو وہ اپنا نقصان کر رہا ہے. کوشش کریں کہ 6 سے کم سوئیں، 5 گھنٹے سوئیں، 5.5 گھنٹے سوئیں 24 گھنٹے میں. یہ نہیں کہ 6 گھنٹے رات کو سوئے، 3 گھنٹے دن کو سوئے، ایسے نہ ہو.
پورے 24 گھنٹے میں صرف 6 گھنٹے سونا ہے. اس کے علاوہ اپنا عبادت کریں، ذکر کریں، اپنا ٹائم دیکھ لیں رات کو کتنی نیند ہوتی ہے. بہت زیادہ کم بھی نہ کریں کہ پھر آرام پورا نہ ہو، لیکن اس سے زیادہ بھی نہ کریں. یہ مجاہدہ بھی ہم کریں گے تو انشاءاللہ پھر ہمارا روحانی سفر آگے کو بڑھے گا. اس کے بعد چوتھا مجاہدہ جو ہے وہ قلت اختلاط مال انام، لوگوں کے ساتھ میل جول کم رکھنا. کئی بھائیوں کو یہ شوق ہوتا ہے دوستیاں بڑھانے کا، بنانے کا، تو بس وہ ہر وقت اسی چکر میں رہتے ہیں، اب کس سے ملیں، اب کس سے بات کریں، کس سے گپ شپ کریں. اس میں بڑا وقت ضائع ہوتا ہے. اور خاص کر جس بندے کو دوست بنایا اگر وہ ذاکر نہ ہو، غافل ہو، پھر تو انسان اس کی صحبت میں رہ کے غافل ہو جاتا ہے. ہمیشہ ذاکرین کی صحبت میں رہا کرے. اور اگر آپ کسی سے ملتے ہیں تو صرف ایک نیت سے مل سکتے ہیں کہ میں اسے دین کی دعوت دوں گا. آپ کا کسی سے کاروباری تعلق ہے، کسی سے کوئی اور معاملہ ہے، آپ اس سے ملیں، لیکن اس میں بھی نیت یہ رکھیں کہ میں اسے دین کی دعوت دوں گا. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ میں جہاں جاتا ہوں، ابتدائی زمانے میں فرماتے تھے اگر میں ذاتی کام سے بھی جاتا ہوں تو دل میں دعوت کی نیت لے کے جاتا ہوں. کہیں بازار میں، دفتر میں، دکان پہ بھی جاتا ہوں تو دعوت کی نیت لے کے جاتا ہوں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ساتھ میرا کام بھی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے دین کا کام بھی لے لیتے ہیں. کسی نہ کسی کو میری دعوت سے فائدہ ہو جاتا ہے اور وہ دین کی طرف راغب ہو جاتا ہے. تو جہاں جائیں دعوت کی نیت لے کے جائیں. اس نیت سے اگر آپ کچھ دوستوں سے ملیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس کے علاوہ فضول اختلاط رکھنا، لوگوں سے تعلقات بنانا، اس سے ہمارا اپنا نقصان ہے. خلوت زیادہ رکھیں اور جلوت کم رکھیں، اس میں انسان کی روحانی ترقی ہوتی ہے. تو اس لیے آج کی اس مجلس میں ہم نے یہ عزم کرنا ہے، یہ عہد کرنا ہے کہ جس طرح باقی واجبات طریقت پر ہم عمل کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں، دوام وضو ہے، دوام ذکر ہے، اہتمام تہجد ہے، رابطہ شیخ ہے، اسی طرح ساتھ ساتھ جو ہے ہم نے اہتمام سنت ہے اور مجاہدہ نفس، اس پر بھی ہم نے عمل کرنا ہے. یہ عہد کر لیں. جیسے ہمارے حضرت فرماتے ہیں نا، بناؤں گا اپنے نفس سے سرکش کو اب تو یا رب غلام تیرا. بناؤں گا اپنے نفس سے سرکش کو اب تو یا رب غلام تیرا. میں چھوڑ کر کاروبار سارے ہر وقت کروں گا کام تیرا. جماؤں گا دل میں یاد تیری، رٹوں گا ہر وقت نام تیرا. تو آج ہم نے یہ وعدہ کرنا ہے، عہد کرنا ہے کہ آج کے بعد ہم نے اپنے نفس کو بے لگام نہیں چھوڑنا، آزاد نہیں چھوڑنا، بلکہ ان 4 چیزوں میں ہم نے اس کی نگرانی کرنی ہے. کھانے کا مجاہدہ کرنا ہے، سونے کا مجاہدہ کرنا ہے، بولنے کا مجاہدہ کرنا ہے اور اختلاط کا مجاہدہ کرنا ہے. جب ہم اپنے نفس کی اور من کی، جی کی اس طرح نگرانی کریں گے، اپنی اصلاح کی فکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائیں گے. پھر غفلت میں ہمارے لمحات کم گزریں گے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں زیادہ گزریں گے. دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کچھ دیر سب دوست مراقب ہو جائیں، آنکھوں کو بند کریں، سر کو جھکائیں، دنیا و مافیہ کے خیالات دل سے نکال لیں. یہ تصور کریں اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور شری دور ہو رہی ہے. ہمارا دل اس کے شکریہ میں پکار رہا ہے، اللہ اللہ اللہ. دنیا و مافیہ سے ہٹ کٹ کے کچھ دیر اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے. انسان جب اپنے من میں جانتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے. اپنے من کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے.
نشا سا ہے جو چھائے ہے تیرے نام کے ساتھ، ایک نشا سا ہے جو چھائے ہے تیرے نام کے ساتھ، ایک تسلی سے بھی آئے ہے تیرے نام کے ساتھ، عنبر عود لٹائے ہے تیری یاد جمیل، عنبر عود لٹائے ہے تیری یاد جمیل، ایک خوشبو سی بھی آئے ہے تیرے نام کے ساتھ، گویا کونین کی دولت کو سمیٹا اس نے، گویا کونین کی دولت کو سمیٹا اس نے، دل کی دنیا جو بسائے ہے تیرے نام کے ساتھ، دل کی دنیا جو بسائے ہے تیرے نام کے ساتھ، ہے تیرا ذکر حلاوت میں کچھ ایسا کہ زبان، ہے تیرا ذکر حلاوت میں کچھ ایسا کہ زبان، ایک نیا ذائقہ پائے ہے تیرے نام کے ساتھ، حال کیا ہوگا ان کا بلا تیری دید کے دن، حال کیا ہوگا ان کا بلا تیری دید کے دن، جن کا دل جوش میں آئے ہے تیرے نام کے ساتھ، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، حال کیا ہوگا ان کا بلا تیری دید کے دن، جن کی روح وجد میں آئے ہے تیرے نام کے ساتھ، جن کی روح وجد میں آئے ہے تیرے نام کے ساتھ، خوب جی بھر کے جو کرتا ہے تیرا ذکر فقیر، خوب جی بھر کے جو کرتا ہے تیرا ذکر فقیر، دل کی ظلمت مٹائے ہے تیرے نام کے ساتھ، دل کی ظلمت مٹائے ہے تیرے نام کے ساتھ، ایک نشا سا ہے جو چھائے ہے تیرے نام کے ساتھ، ایک تسلی سی بھی آئے ہے تیرے نام کے ساتھ، ایک خوشبو سی بھی آئے ہے تیرے نام کے ساتھ، جن کا دل جوش میں آئے ہے تیرے نام کے ساتھ،
بس اب ترک ہر ما سوا چاہتا ہوں، بس اب ترک ہر ما سوا چاہتا ہوں، دلی غیر آشنا چاہتا ہوں، تیرے عشق میں اور کیا چاہتا ہوں، تیرے عشق میں اور کیا چاہتا ہوں، رضا چاہتا ہوں، رضا چاہتا ہوں، بلاتا ہوں پھر وہ یاد آتے ہیں، بلاتا ہوں پھر وہ یاد آتے ہیں، وہی جانتے ہیں میں کیا چاہتا ہوں، وہی جانتے ہیں میں کیا چاہتا ہوں، رہوں ذکر و اطاعت میں الہی، رہوں ذکر و اطاعت میں الہی، عمر بھر یہی مشغلہ چاہتا ہوں، عمر بھر یہی مشغلہ چاہتا ہوں، جو گم کر دے مجھے کسی کی طلب میں، جو گم کر دے مجھے کسی کی طلب میں، اب ایسا کوئی رہنما چاہتا ہوں، جو گم کر دے مجھے کسی کی طلب میں، اب ایسا کوئی رہنما چاہتا ہوں، اپنا ہی جس میں نہ ہو گزر الہی، اپنا بھی نہ ہو جس میں گزر الہی، میں اب خلوت ایسی سرا چاہتا ہوں، میں اب ایسی خلوت سرا چاہتا ہوں، گناہ میرے چھوڑنے سے کہاں چھوٹتے ہیں، گناہ میرے چھوڑنے سے کہاں چھوٹتے ہیں، اب اعانت تیری اے خدا چاہتا ہوں، اب مدد تیری اے خدا چاہتا ہوں، بس اب اصلاح نفس اپنی تھک کر الہی، بس اب اصلاح نفس اپنی تھک کر الہی، تجھی پر چھوڑنا چاہتا ہوں، تجھی پر چھوڑنا چاہتا ہوں، تیرے عشق میں اور کیا چاہتا ہوں، تیرے عشق میں اور کیا چاہتا ہوں، رضا چاہتا ہوں، رضا چاہتا ہوں، بلاتا ہوں پھر وہ یاد آتے ہیں، وہی جانتے ہیں میں کیا چاہتا ہوں،
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربي الوهاب. اے کریم اللہ، حنان منان اللہ، ہم تیرے عاجز مسکین کمزور گناہگار بندے، اے اللہ سب فقراء یہاں جمع ہیں، اے اللہ ہم بہت کمزور گناہگار خطا کار ہیں، اے اللہ ہمارے سابقہ تمام گناہوں کو آپ اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے، اے اللہ معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، ہم بار بار گناہ کر جاتے ہیں، اے اللہ ایک دفعہ پھر ہمیں معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں پھر ٹوٹ جاتی ہے، پھر کرتے ہیں پھر ٹوٹ جاتی ہے. اے اللہ ہم گناہ سے بچنا چاہتے ہیں مگر بچا نہیں جاتا. اے اللہ تجھ سے تیری مدد مانگتے ہیں، آپ راضی ہو جائیے، سابقہ گناہوں کو معاف کر دیجیے، آئندہ ہمیں نیکوکاری کی زندگی عطا کر دیجیے. اے اللہ گھروں میں دیکھا بچہ گندا ہوتا ہے، ماں دھوتی ہے، پھر گندا ہوتا ہے، پھر دھوتی ہے، پھر گندا ہوتا ہے، پھر دھوتی ہے، پھر گندا ہوتا ہے، پھر دھوتی ہے. اے اللہ اگر 100 دفعہ بھی بچہ گندا ہو جائے، آج تک کسی ماں نے بچے کو گھر سے نکال کر باہر نہیں پھینکا، اپنے در سے دور نہیں کیا، دھتکارا نہیں. کسی ماں نے آج تک اپنے بچے سے نفرت نہیں کی، روزانہ اس کا گن دیکھتی ہے مگر پھر بھی محبت کرتی ہے. تو تو نے ہی فرمایا میں اپنے بندوں کے ساتھ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں. اے اللہ تجھے اس پیار کا واسطہ ہم گناہ گاروں سے بھی پیار فرما لیجیے. اے اللہ سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے، پاک صاف فرما کے اپنا قرب عطا فرما دیجیے. اے اللہ اپنا قرب عطا فرما دیجیے. اے اللہ آپ ہماری ساری زندگی کو جانتے ہیں، ہم نے کیسے کیسے زندگی گزاری ہے، ہم نے دنیا والوں سے چھپ چھپ کر کیا کیا گناہ کیے ہیں، دن کے اجالوں میں، رات کی تاریکیوں میں، تنہائیوں میں، خلوتوں میں، جلوتوں میں، آپ کو سب کچھ پتہ ہے. میرے مولا آج ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، معاف کر دیجیے. ہم نے دیکھا جوان بیٹا ماں کے پاس آتا ہے، ماں اسے نصیحت کرتی ہے بیٹا نیک بن جاؤ. وہ کہتا ہے ماں مجھ سے تو یہ بھی ہوا، یہ بھی ہوا، یہ بھی ہوا، یہ بھی ہوا. ماں دل پہ ہاتھ رکھ کے بیٹے کے تمام کارناموں کو سنتی ہے، لیکن سن کر پھر بھی وہ اپنا درد بڑا کر کے کہتی ہے بیٹا چلو کوئی بات نہیں، آج کے بعد نہ کرنا. وہ ماں نفرت نہیں کرتی بلکہ چاہتی ہے کہ چلو بیٹا اب نیک بن جائے. کہ اللہ ہمارا بھی حال ایسا ہی ہے، ہم بھی تجھے بتا رہے ہیں، تجھے خود ہی پتہ ہے، ہم اظہار کر رہے ہیں اللہ ہم سے تو یہ بھی ہوا، ہم سے تو وہ بھی ہوا، اللہ ہم سے تو وہ بھی ہوا. اے اللہ آپ معاف کرنے والے رحیم ہیں، کریم ہیں، ستار ہیں. ہم نے گناہ کیے، آپ نے پردے رکھے. ماں اپنی بیٹی کے عیبوں کو اتنا نہیں چھپاتی جتنا تو نے ہمارے گناہوں کو چھپایا. اے اللہ آج ہم توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں. جتنے لوگوں کا دل دکھایا اللہ انہیں اجر دے کر ہم سے راضی کر دیجئے. جتنے لوگوں کے حقوق ضائع کیے اللہ ان سے معاف کروا دیجئے، اور جو حقوق ادا کرنے کے قابل ہیں اللہ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اللہ جتنے لوگوں کے حقوق ہمارے ذمے ہیں اللہ ان کو ادا کروا دیجئے. اللہ لوگوں سے ہمیں بری کروا دیجئے. اللہ کل قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو دنیا میں تو ہم نیکوکاروں میں شامل ہو گئے، لوگ ہمیں نیک سمجھتے ہوں ماشاءاللہ فلاں صاحب بڑے نیک بزرگ آدمی ہیں. کل قیامت کے دن کسی نے اگر ہمارا گریبان پکڑ لیا لاؤ ہمارا حق لاؤ تو پھر ہمارا کیا بنے گا. اللہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں کس کس کا حق ضائع کیا، کس کس کا حق کھایا. اے اللہ آپ مہربان ذات ہیں،
اللہ اس معاملے پہ بھی پردہ رکھ لیجئے اور اس معاملے کو اندر ہی اندر اللہ حل کروا دیجئے، پردوں کے اندر اسے بھی حل کروا دیجئے۔ اللہ تمام حقوق کو معاف کروا دیجئے۔ اے اللہ آپ کے جتنے حقوق ضائع ہوئے اس سے تو ہمیں امید ہے، آپ مہربان ذات ہیں، رحمان ذات ہیں، کریم ذات ہیں، ہمیں معاف کر دیں گے۔ اے اللہ معاف کر دیجئے۔ اب ہم اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں، اب ہم اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں۔ بہت اے اللہ غفلتیں ہو گئی، بہت لاپرواہیاں ہو گئی، اے اللہ بہت سرکشیاں ہو گئی۔ اے اللہ اب ہم اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنے معاملات کو صاف کرنا چاہتے ہیں اور اب ہم تیرا بننا چاہتے ہیں۔ اب ہم اپنی حسرتیں اور آرزوؤں کو پامال کر کے اے اللہ تیرے در پہ جھکنا چاہتے ہیں۔ اللہ سب کچھ قربان کر کے، سب خوشیوں کو آگ لگا کے تیرے غم سے دل کو آباد کرنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ تو اپنا غم عطا فرما، اپنا غم عطا فرما، اپنا درد عطا فرما، درد دل عطا فرما، درد محبت عطا فرما، اپنا بنا لیجئے، اپنا بنا لیجئے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دیجئے، آسانیاں پیدا فرما دیجئے، ظاہری باطنی تمام معاملات کو صاف کر دیجئے، پاک کر دیجئے، اور اے اللہ ہمیں بے داغ کر دیجئے، اے اللہ بے داغ کر دیجئے۔ اے اللہ جس طرح دل پہ گناہوں کے داغ لگتے ہیں توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں، اے اللہ جس طرح زندگی پہ دھبے لگ جاتے ہیں اللہ توبہ سے آپ ان کو بھی معاف کر سکتے ہیں، پاک کر سکتے ہیں، صاف کر سکتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں بے داغ بنا کر اپنا اللہ مقبول بنا دیجئے، اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے، مقربین بندوں میں شامل فرما لیجئے، چنیدہ بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اللہ آج کی اس مجلس میں کتنے اللہ نوجوان ہیں، طلباء ہیں، علماء ہیں، اے اللہ انہوں نے اپنے آپ کو اپنے مشائخ کے حوالے کیا، سپرد کیا، گناہوں کو چھوڑا، سچی توبہ کی۔ اب یہ تجھ سے کیا چاہتے ہیں تو ہی جانتا ہے، یہ کیا چاہتے ہیں اللہ تو ہی جانتا ہے یہ کیا چاہتے ہیں۔ اے اللہ یہ تجھے پانا چاہتے ہیں، تیرا قرب چاہتے ہیں، تیری رضا چاہتے ہیں، تیری لقاء چاہتے ہیں۔ اے اللہ یہ راتوں کو اٹھ کر تجھ کو مانگتے ہیں، دنوں میں تیری یاد میں بیٹھتے ہیں۔ اے اللہ انہوں نے اپنا اشاعت کو قربان کیا، نفسانیات کو قربان کیا، لذات کو قربان کیا، گھر بار کو چھوڑا، اب یہ تیرے بننا چاہتے ہیں۔ اگر تو بھی اپنے در سے ان کو دھتکار دیا، اپنا نہ بنایا، نفس و شیطان کا شکار ہو جائیں گے، ہمیشہ تیرے در سے دور ہو جائیں گے۔ اے اللہ اپنے در سے محروم نہ لٹانا۔ اے اللہ انہوں نے دنیا کو چھوڑا تیری رضا کے لیے اور دنیا والوں کو چھوڑا تیری رضا کے لیے، اگر اب تو بھی نہ ملا تو پھر کیا ملا؟ اے اللہ مہربان ہو جا، مہربان ہو جا، اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے، شامل فرما لیجئے۔ اللہ کسی کو بھی محروم نہ لٹائیے، اللہ کسی کو بھی محروم نہ لٹائیے، دل کی دنیا کو آباد کر دیجئے۔ اے اللہ جو خوبیاں اور صفات تو نے اپنے اولیاء میں پیدا کی، مقبول بندوں میں پیدا کی، اللہ وہ ساری خوبیاں ادھر بھی منتقل فرما دیجئے، منتقل فرما دیجئے۔ اللہ آپ قادر ذات ہیں، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ایک بیج سے آپ پودا نکالتے ہیں، پودے کو درخت بناتے ہیں، درخت کے ساتھ پھل لگاتے ہیں، پھل سے بیج نکلتا ہے، اس بیج سے پھر پودا بنتا ہے، پھر درخت بنتا ہے۔ اے اللہ آپ اس پہ قادر ہیں کہ اے اللہ مشائخ کے فیوزات کو ہم جیسے فقیروں کے سینوں میں بھی منتقل کر دیں۔ اے اللہ منتقل فرما دیجئے، منتقل فرما دیجئے۔ اے اللہ وہ صفات ہمیں بھی عطا فرما دیجئے، من کو صاف کر دیجئے، تزکیہ فرما دیجئے، دل کا تصفیہ فرما دیجئے۔ اے اللہ یہ طلباء ان کے چہروں پر ایمان کا نور منور فرما، نسبت اور ولایت کا نور منور فرما۔ اے اللہ روشن فرما، دلوں میں اللہ نسبت علم معرفت محبت کا نور پیدا فرما۔ اے اللہ انہیں بار بار نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ اے اللہ انہیں نبی علیہ السلام کے ساتھ سچی نسبت اور تعلق نصیب فرما، اپنی ذات کے ساتھ سچی نسبت اور تعلق نصیب فرما۔ اے اللہ دنیا میں بھی ہمیں اپنا مثالی دیدار عطا فرما، اور اے اللہ کل قیامت کے دن ہمیں اپنا حقیقی دیدار عطا فرما۔
اے اللہ اپنے جلوے دکھا دیجیے، اے اللہ اپنی تجلیات کا اے اللہ مشاہدہ کروا دیجیے، اے اللہ ہمارے دل کی دنیا کو بدل دیجیے، اپنا بنا دیجیے، روحانی ترقیاں عطا فرما دیجیے، روحانی عروج عطا فرما دیجیے، اے اللہ بلندیاں عطا فرما دیجیے، اپنے خاص الخاص بندوں میں شامل فرما دیجیے۔ اللہ اب دنیا کی محفلوں سے اکتا چکے ہیں، اب دنیا میں دل نہیں لگتا، جس چیز کو دیکھتے ہیں اے اللہ دل پیچھے کو کھنچتا ہے، بس ایک تیری ذات کے ساتھ دل لگ گیا ہے، اب محبت ہو گئی ہے، اب ہمیں دور نہ کرنا، اب اللہ قرب کے اعلیٰ درجات عطا کر دینا، اے اللہ اپنی ذات کے ساتھ اللہ ہمیں سچا اور ذاتی تعلق نصیب فرما، ذاتی تجلی عطا فرما، اے اللہ ذاتی نسبت عطا فرما، اے اللہ ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ وہ کتنے خوش نصیب بندے ہیں جن پر دن میں 70 مرتبہ تیری رحمت بھری نگاہ پڑتی ہے، اے اللہ ہم فقیروں پر بھی رحمت بھری نگاہ ڈال دیجئے، محبت بھری نگاہ ڈال دیجئے۔ اللہ ہم سب فقیر، اتنا عرصہ گزر گیا یہ کہتے کہتے اللہ ہم تیرے ہیں، اللہ ہم تیرے ہیں، اللہ ہم تیرے ہیں۔ اللہ اب ہم یہ سننا چاہتے ہیں کہ تو بھی کسی کو کہہ دے کہ یہ میرے ہیں، اللہ تو بھی کسی کو کہہ دے کہ یہ میرے ہیں۔ اللہ یہ بشارتیں اب سننا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں سنا دیجئے، اپنا بنا دیجئے، اپنا بنا دیجئے، اپنے در سے دور نہ کیجئے، اے اللہ دور نہ کیجئے، اے اللہ مہربان ہو جائیے، اے اللہ آپ ستار ہیں، آپ غفار ہیں، آپ رحمان ہیں، رات کے اندھیرے چھائے ہیں، دنیا کے بادشاہوں کے دروازے بند ہیں، ایک تیرا در ہے، بچے جوان بوڑھے راتوں کو آہیں بھرنے والے، ذکر میں رونے والے، سجدوں میں گرنے والے، دل کو روزہ رکھنے والے، اے اللہ تیرے مقبول بندے بیٹے ہیں، کسی کی آہت تو تجھے پسند ہوگی، کسی کا اللہ اللہ تو تجھے پسند ہوگا، کسی کا گرم آنسو تو تجھے پسند ہوگا، اے اللہ کسی کی نماز تو تجھے پسند ہوگی، کسی کی تلاوت تو تجھے پسند ہوگی، اے اللہ نبی علیہ السلام کی احادیث میں پڑھا مجمع میں ایک کی دعا قبول ہو سب کی قبول ہو جاتی ہے، اللہ ہم اس امید پر بیٹھے ہیں، اے اللہ مہربانی فرما دیجیے، جتنے دوست احباب دور قریب کے آئے بیٹھے ہیں سب تیری محبت کے پیاسے ہیں، عشق کا قطرہ دلوں میں ٹپکا دیجیے، اے اللہ جو لوگ اب تک روحانی دنیا سے نا آشنا ہے، نہ واقف ہیں، نفس و شیطان کے اللہ جالوں میں پھنسے ہوئے ہیں، چاہنے کے باوجود اے اللہ اب تک انہیں تیری طرف جذب نصیب نہیں ہوا، اللہ اب تک وہ تیری طرف نہیں کھنچے، اللہ آج ان کے دلوں کو کھینچ دیجیے، جذب خاص عطا فرما دیجیے، جذب خاص عطا فرما دیجیے، نظر خاص عطا فرما دیجیے، اللہ ان پھنسے ہوئے دلوں کو آج نکال دیجیے، محروم نہ فرمائیے، اللہ یہ تیرے مقبول بندوں میں بیٹھتے تو ہیں، اللہ تیرے مقبول بندوں سے محبت تو کرتے ہیں، اللہ تیرے مقبول بندوں کے ساتھ جڑے تو ہیں، اللہ ان کی لاج رکھتے ہوئے، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی نسبت کی لاج رکھتے ہوئے جتنے دل موجود ہیں اللہ سب پہ نظر خاص فرما دیجیے، نظر خاص فرما دیجیے، آج ہمیں وہ گھڑی عطا فرما جس گھڑی میں دل کی کایا پلٹتی ہے، دل کی دنیا بدلتی ہے، انسان کا چال چلن بدل جاتا ہے، رنگ ڈھنگ بدل جاتا ہے، لباس بدل جاتا ہے۔ کریم اللہ وہ لمحہ عطا فرما دیجئے جس میں آپ بندے کے دل کی دنیا کی بدل دیتے ہیں، کایا پلٹ دیتے ہیں، اے اللہ ہم سب کو اے اللہ اپنی طرف کھینچ لیجئے، اپنی طرف کھینچ لیجئے، اپنا بنا لیجئے، مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، اے اللہ چھوٹا بچہ ماں کے سامنے پریشان کھڑا ہوتا ہے، ماں پوچھتی ہے بیٹا کیا چاہیے، بچہ بول نہیں سکتا، ماں خود ہی سمجھ جاتی ہے میرے بیٹے کو کیا چاہیے، آپ جانتے ہیں تیرے بندوں کو کیا چاہیے، اے اللہ آپ مہربانی فرما لیجئے،
مہربانی فرما لیجیے۔ اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، مسائل کو حل فرما، الجھنوں کو سلجھا، بگڑے کاموں کو بنا، رکے کاموں کو پائے تکمیل تک پہنچا، ہر کام میں غیبی مدد مصرف شامل حال فرما، قرضوں کی ادائیگی کے سبیل پیدا فرما، رزق کے حلال وافر مقدار میں عطا فرما، بیماریوں کو شفا میں تبدیل فرما، کر کے پانی میں شفا نازل فرما، خوراک میں شفا نازل فرما، در و دیوار میں شفا نازل فرما، اللہ دین میں قبولیت عامہ تامہ نصیب فرما، اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما، ترقی کے لیے جن اسباب وسائل کی ضرورت ہے غیب کے خزانوں سے اللہ پوری فرما، اس ادارے میں پڑھنے والے طلباء، پڑھانے والے اساتذہ، خدمت کرنے والے خدام، تعاون کرنے والے معاونین، محبت کرنے والے محبین، تعلق رکھنے والے متعلقین، سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ خدمت کرنے والے طلباء، اللہ جو دن رات ایک کر کے خدمت کر کے اچھی تعلیم حاصل کر کے اچھی تربیت حاصل کر کے اس فقیر کا دل خوش کرتے ہیں، اللہ تو ان کے دلوں کو خوش فرما، اللہ تو ان کے دلوں کو خوش فرما۔ اللہ جو اساتذہ محنت کر کے اس فقیر کا دل خوش کرتے ہیں، اللہ تو ان کے دلوں کو خوش فرما۔ اللہ ہمیں اخلاص والی جماعت عطا فرما، افراد کار عطا فرما، اس کام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا، ہمیں اس کام کو پھیلانے کا ذریعہ بنا۔ اللہ اسباب وسائل میسر مہیا فرما۔ اللہ آنے والے جتنے دعوتی پروگرام ہیں اے اللہ خصوصی فضل و کرم سے انہیں مقبول بنا، اللہ ہر طرح سے ان میں مدد فرما، تمام انتظامات انتظامات اے اللہ اپنے فضل و کرم سے پائے تکمیل تک پہنچا، اللہ ان میں تاثیر پیدا فرما، برکت پیدا فرما، ان کے فیض کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا، فیض کو جاری اور ساری فرما، قائم اور دائم فرما۔ اللہ تعمیراتی کاموں میں غیبی مدد مجھ شامل حال فرما، جتنے احباب نے دعا کے لیے فرمایا سب کی جائز حاجات کو قبول و منظور فرما، جو توقع رکھتے ہیں اللہ انہیں بھی دعاؤں میں سے حصہ عطا فرما۔ اللہ ہمارے شیخ دامت برکاتہم کی جان مال عزت آبرو اور کاموں میں ہر طرح سے برکتیں عطا فرما، ان کی دعاؤں کو قبول فرما، اللہ ان کے کاموں کو مزید قبولیت اور برکت نصیب فرما، ان کے فیض کو مزید عام اور تام فرما۔ اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ہم نے تھوڑا مانگا تو زیادہ عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا